بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر دل میں کرتا ہے تو میں دل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ وہ میرا ذکر لوگوں میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہوں۔ جو ایک بالش میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ جو چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ سبحان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 چیزوں سے منع فرمایا ہے، یہ مت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو۔ پہلی بات، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی بہت جھوٹی بات ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ ہم نے کسی کو سلام کیا، اس شخص نے جواب نہ دیا، ہم سوچتے ہیں کتنا برا شخص ہے، لگتا ہے مجھ سے نفرت کرتا ہے، صرف اس شخص کو مجھ سے نفرت ہے اس لیے جواب نہیں دے رہا۔ اسے کہتے ہیں بدگمانی۔ بلکہ آپ اچھا گمان کریں، آپ سوچیں ہو سکتا ہے بندے نے سنا نہ ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو سکتا ہے اس تک آواز نہ گئی ہو۔ اگر آپ اس طرح سوچیں گے تو یہ اچھا گمان ہوگا اور بدگمانی سے آپ بچ جائیں گے۔ دوسری بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دوسری بات سے بھی بچو کہ لوگوں کی جو اندرونی باتیں ہوتی ہیں نا، ان کو کان لگا کے مت سنو۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، 2 لوگ باتیں کر رہے ہیں تو ان کے سامنے جا کر یا ان کے پیچھے ہی کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگتے ہیں، یا 2 لوگ کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، دروازوں کے باہر کان لگا کر ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ ایسا کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، سختی سے منع فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تیسرا کام بھی مت کرو، وہ ہے لوگوں کے راز کو کرید کر پوچھنا۔ یعنی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی بتا کیا ہوا، بتاؤ کیا ہوا، اور یہ پوچھتے ہیں بھائی اس نے تمہیں کیا بتایا، بتاؤ نا، مجھے بتاؤ۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، نہ بہت زیادہ لوگوں کے رازوں کے بارے میں ان سے سوال کرو۔ چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں نفرت مت پھیلاؤ، ایمانداری سے دوستی کے ساتھ رہو، تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ پانچویں بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بھائی نے کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو آپ وہاں جا کر اپنا رشتہ پیش مت کرو، اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس کا رشتہ پہلے سے گیا ہوا ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنا پیغام مت بھیجو، یہاں تک کہ وہ شادی کر لے یا وہ نکاح کا ارادہ ترک کر دے، وہ نکاح نہ کرے تب تک پیغام مت بھیجو۔ آج ہمارے زمانے میں یہی ہوتا ہے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا رشتہ لے کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے پہلے سے ہی کہ وہاں پر فلاں شخص رشتہ لے کر جا چکا ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔
ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں، فیکن پر یقین نہیں رکھتے، اور اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہوتا ہے۔ برکت صرف پیسوں کی کثرت میں برکت نہیں ہوتی، یہ بھی برکت ہے کہ 2-3 ماہ گزر جائیں اور تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ برکت یہ بھی ہے کہ تمہارے پاس چیزیں خراب یا ضائع نہ ہوں، اور یہ بھی تو برکت ہے کہ تم تھوڑا کھانا کھاؤ اور سیر ہو جاؤ اور کم سو کر بھی تر و تازہ اٹھو۔ اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے گا، اور انسان نہیں جانتا کہ اللہ کب، کیسے، کہاں، کس طرح اپنے بندے کو اپنے ہی بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں، مگر اس سے جڑا شر دیکھنے والی آنکھ انسان کے پاس نہیں۔ مگر وہ رب خوب جانتا ہے، وہ بڑا جاننے والا ہے۔ سینوں میں چھپے رازوں اور نیتوں کو وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتا ہے، اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے گا۔ تمہاری ہمت تمہارا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ وظیفے بہت سے ہوتے ہیں، کبھی آیات، کبھی اذکار، کبھی دعائیں، کبھی سجدے، لیکن ایک وظیفہ ایسا ہے جو رب کے ہاں بہت محبوب ہے، تمہاری ہمت۔ جب تم گرتے ہو، ٹوٹتے ہو، مایوس ہوتے ہو، پھر بھی خود کو سنبھالتے ہو اور کہتے ہو مجھے اللہ پر یقین ہے، تو یہی ہمت رب کے ہاں دعا سے پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ تمہاری ہمت تمہارا سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور جس نے ہمت نہیں چھوڑی، رب نے اسے کبھی خالی نہیں چھوڑا۔ تربیت اولاد، اللہ کے حوالے کرنے کی طاقت۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کو ابتدا میں علم کا شوق نہ تھا، میں اس کی وجہ سے بہت تنگ دل اور پریشان رہتا تھا۔ حق تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں اس معاملے کو حق تعالیٰ کے سپرد کر دوں، میں نے ایسا ہی کیا۔ اسی رات سے بفضل اللہ اس کو علم کا شوق پیدا ہو گیا، اور بغیر میرے کہے کہ خود تحصیل علم میں محنت کرنے لگا۔ اس لیے جس معاملے میں حل سمجھ نہ آئے تو اسے اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔